لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں, وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی, بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا, پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آجا, باپ نے کہا آجا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھٹا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھٹا ہوتا تھا اس کا, گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا, ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے, جیسے فون آیا جی بیٹا کیا مسئلہ, رو, ظاہر بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے, اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نا جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کسٹمر آیا الٹی بات کی جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ, بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہیں نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے ایک خون خرابہ, مار جھگڑا, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے, کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا
شروع کر دیں گے یہ ہوا کیا ہے. ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے ماں کیا ہو گیا بھائی میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میں کہاں سے کہاں, ہم ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی, بھائی وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو, تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے, امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب جب عام آدمی یہ آیت پڑھتے ہیں نا, لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا, یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں, میں تو ہم نالائق لوگ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور, اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی. او بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی, ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے, اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے.